اب میں سب سے ریل اسٹیٹ کے امپورٹنٹ اسپیکٹ کے اوپر بات کرنے لگا ہوں کہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے کیسے دیکھنا چاہیے، کس نظر سے دیکھنا چاہیے، اور گٹ والا کمرشل ہب کو ہم نے کس نظر سے دیکھا ہے۔ کسی بھی ریل اسٹیٹ میں 3 لفظ ہمیشہ کہ پہلی پریفرنس کیا ہوتی ہے چوز کرتے ہوئے، دیٹ از لوکیشن، دوسری کیا ہوتی ہے کوئی پوچھے تو وہ بھی لوکیشن، تیسری پھر لوکیشن۔ اب میں لوکیشن کو کیسے جسٹیفائی کرنے لگا ہوں کہ یہ جی سی ایچ کی کیا لوکیشن ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ ہے فیصل آباد کا الٹیمیٹ ماسٹر پلان، جو لکیلی آج سے 3 سال پہلے فیصل آباد کی موسٹ امپورٹنٹ کمیٹی ایک فارم کی گئی 2009 میں۔ اس نے کنسلٹنٹس ہائر کیے اور انہوں نے کہا کہ جی فیصل آباد کو کس طرح سے ایکسپینڈ ہونا چاہیے، کیا اس کی پلاننگ ہونی چاہیے، کس ڈائریکشن میں ہم اس کو لے کے جائیں، کہاں انفراسٹرکچر موجود ہوگا، اور کہاں پاپولیشن اس وقت جا رہی ہے، کہاں اس کو جانا چاہیے، کہاں پر گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے اس پاپولیشن کو، اس کو روڈز دے سکے، اس کو بجلی دے سکے، اس کو سیوریج دے سکے، اس کو واٹر سپلائی دے سکے۔ ان سارے اسپیکٹس پر کرتے ہوئے آج سے 2 سال پہلے فیصل آباد کی نیمڈ ایز ڈی پی ڈی سی ڈویژنل پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی، جس کو کمشنر ہیڈ کرتا ہے، اس کمیٹی نے کنسلٹنٹس ہائر کرنے کے بعد فیصل آباد کا ماسٹر پلان فائنلائز کیا۔ ایک 10 سال کی سٹرگل کے بعد، 10 سال کی ورکنگ کے بعد، پروفیشنلز انوالو کرنے کے بعد، اتفاق سے میں بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوں، شاید میں نے بھی تھوڑا سا رول پلے کیا اس میں کہ فیصل آباد کو کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے۔ اب ماسٹر پلان جب فائنلائز ہو گیا، جس کے اوپر ساری ڈیولپمنٹ ایجنسیز اس وقت انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، اب اس پلان اور زوننگ کو ریفر کرتے ہوئے کوئی بھی ڈیولپر، کوئی بھی آرکیٹیکٹ، کوئی بھی ڈیزائنر کوئی اپنی مرضی کی چیز اب نہیں لا سکتا۔ ہر پیس آف لینڈ جو ہے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر وہ اس کو ڈیزگنیٹ کیا جا سکتا، مارک کیا جا چکا ہے کہ یہ ریزیڈینشیل ایریا ہوگا، یہ ہائی ڈینسٹی ایریا ہوگا، یہاں اپارٹمنٹس بنیں گے، یہاں انڈسٹری بنے گی، یہاں آفیسز بنیں گے، یہ کمرشل ایریا ہوگا، یہاں پارکنگز بنیں گی، یہاں ایئرپورٹ موجود ہوگا، یہاں فیڈمک کو سپورٹنگ سٹرکچر کس طرح سے موجود ہوگا، فیڈمک کی انڈسٹریل اسٹیٹ کی ایکسپینشن کیسے ہوگی، روڈز کا نیٹ ورک کیسے بنے گا، اور سب سے پہلا اس کا جو پارٹ امپلیمنٹ کیا گیا وہ یہ کینال ایکسپریس وے ہے، جو اسی پلان کو، اسی ڈینسٹی کو فیڈ کرنے کے لیے، اسی انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے دی گئی کہ جب اتنی ٹریفک ہم شہر کے اس طرف لے کے جا رہے ہیں، اس طرف سے مراد کیا ہے، یہی سائٹ جو فیڈمک، گٹ والا اور اس ایریا میں آ رہی، جتنی میجر ڈیولپمنٹ 2035 تک پلان کی گئی ہے فیصل آباد کے ماسٹر پلان میں، وہ ساری کی ساری اس طرف ہے، اور ساری کی ساری اپ کلاس کمرشل ایکٹیویٹی، اپ کلاس ریزیڈینشیل کالونیز، مڈل انکم گروپ کے لیے ریزیڈینشیل کالونیز، لوور انکم گروپ کے لیے لیبر کے لیے کالونیز، سارا کچھ، ایون سو مچ سو کہ یہ جو میٹرو ہے اس کا جو روٹ ہے وہ بھی فیڈمک تک پلان کیا گیا ہے کہ جو بس بھی چلے، کیونکہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ آپ اگر ہم شہر کی یہ ڈائریکشن اس طرف لے کے جانا چاہتی ہے گورنمنٹ، تو اس کو ساری اسٹرکچر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ لوگ کیسے جائیں گے، کیسے آئیں گے، کیسے رہیں گے، کیا فیسیلیٹیز ملیں گی وہاں پر ان کو۔ تو یہ ایک وہ ویژن ہے جس کو سب سے پہلے ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے اس پروجیکٹ کی لوکیشن کو فائنلائز کیا کہ یس دس از دی رائٹ ٹائم ٹو ڈو the right kind of project and here at گٹوالہ کمرشل ہب۔ یہ ٹوٹل 8 ایکڑ کا کمرشل پروجیکٹ ہے جس میں ہر طرح کی کمرشل اور ریزیڈینشیل ایکٹیویٹیز، اپارٹمنٹ، شاپس، ہر چیز وہاں پر دی گئی ہے اور اس ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ یہ تو تھی ہمارا پیری اربن اسٹرکچر پلان، ہم اس کو بولتے ہیں، جس کا میں نے سادہ ورژن یوز کی، ماسٹر پلان کے نام سے اس کو میں نے آپ کو بولا، جس ٹرم کو بیسیکلی اس کی ایگزیکٹ ٹیکنیکل ٹرم ہے پیری اربن اسٹرکچر پلان۔ اس کی چھوٹی سی اور ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو۔ کچھ لوگوں نے ایسے ایریا میں لینڈ بائی کر لی جو 2035 تک الاؤڈ ہی نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، وہاں پر انہوں نے سوچ لیا کہ ہم ایک ریزیڈینشیل کالونی بناتے ہیں تو بڑا اچھا بزنس رہے گا، لیکن گورنمنٹ نے وہیں پر ان کو اسٹاپ کیا کہ نو یو کی ناٹ ڈو دس، یہ تو ہم نے ڈیزگنیٹ نہیں کیا اس ایریے کو، یہ 2035 سے پہلے ہو نہیں سکتا، آپ نے کیسے اس کو پلان کر لیا۔ دے ریفیوز دی، انہوں نے ان کی
اپروولس کو ریفیوز کر دیا اور وہ پروجیکٹ وہیں پر ختم ہو گئے. یہ ہوتا ہے ایک سائنٹیفک طریقہ کسی بھی پروجیکٹ کو کرنے کا. اور یہاں پر ہم نے اسی پروسیس کو ان پیری اربن اسٹرکچر پلان کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے ڈیزائن کیا ہے. جو ہمیں الاؤڈ ہے ہم صرف وہی کر رہے ہیں. جو ویژن ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ہے وہی ہمارا بھی ہے. بلکہ ہم نے تو اس کے علاوہ اپنی اسٹڈی کی کہ لوگوں کا ٹرینڈ کس طرف ہے, وہ کون سی کالونیز میں گھر رہ رہے ہیں, کہاں رہنا چاہتے ہیں, کس طرف جانا چاہتے ہیں. وہ بھی ہمیں یہی کنفرم ہوا جب ہم نے نئی کالونیز کو اسٹڈی کیا, وہاں پر ان کی اپریشیٹ ہوتی ہوئی ویلیوز دیکھی کہ وابڈا ٹاؤن یہ ہمارے پروجیکٹ سے بھی 10 کلومیٹر آگے ہے ٹوورڈز فیڈمک جاتے ہوئے. وہاں پر آج سے صرف 2 سال پہلے ایک کنال 25 لاکھ روپے کا مل رہا تھا, لیکن جیسے ہی انفراسٹرکچر کا ڈیسیژن ہوا, ماسٹر پلان ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے فائنلائز کیا, وہاں وہی ایک کنال اب 1 کروڑ روپے کا ہے. اور یہ بات صرف 2 سال پہلے کی ہو رہی ہے, جبکہ وہ ٹاؤن 20 سال سے ایگزسٹ کر رہا تھا اور اس کی ویلیو وہیں سٹینڈ کر رہی تھی, کیونکہ ٹرینڈ ڈکلیئر نہیں تھا. یہ نہیں پتا تھا کہ اس طرف کو شہر نے اس طرف پلان ہونا ہے, یہ نہیں پتا تھا کہ ادھر ایئرپورٹ بننا ہے, یہ نہیں پتا تھا کہ فیڈمک میں سی پیک کی وجہ سے اتنی بڑی انویسٹمنٹس آ جانی ہے. کسی نے اس کو یقین نہیں کیا ہوا تھا ایکچولی. اور جب یہ سارا کچھ ہوا ہے تو آج ویلیو 10 گنا زیادہ ہو چکی ہے پچھلے 5 سالوں کے اندر, کیونکہ یہ اب چیزیں لوگوں کو کلیئر ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. تو یہ تھی ایکچولی لوکیشن کہ گورنمنٹ کس کو بہتر سمجھ رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کس کو بہتر سمجھ رہا ہے, انویسٹر کس کو بہتر سمجھ رہا ہے, کنزیومر کس کو بہتر سمجھ رہا ہے, اور ہمارے جیسے پروفیشنل کس چیز کو بہتر سمجھ رہے ہیں. یہ ہے وہ وٹنس کرتی ہوئی چیزیں جو میں نے آپ کو کاؤنٹ کروائی ہیں. سو پلیز آلویز ٹیک کیئر آف دس تھنگ کہ لوکیشن پر کمپرومائز کبھی نہیں کرنا اور کبھی نہیں کرنا. ایٹ دی اینڈ میں آپ لوگوں سے صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کوشش کی کہ آپ کو گائیڈ کروں. آپ کا کوئی بھی کسی کی بھی قسم کا ڈیسیژن اور سوچنے کا پیٹرن جو بھی ہے, میرا مقصد ہے یہ ساری انفارمیشن دینے کا, گائیڈ کرنا تھا. میری ساری ٹیم, میں خود, آپ کو مزید گائیڈنس کی ضرورت ہو. ہم آپ کو بیچنا نہیں چاہتے. اگر آپ سمجھیں کہ یہ وی آر ود دی رائٹ ویژن, تو آپ ہمارا ٹیم کا حصہ بنیں, چاہے ایز اے پارٹنر بنے, ایز این انویسٹر بنے, ایز اے بائر بنے, لیکن یہ سمجھ کے کہ آپ ہمارے مشن کو شیئر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. آپ کوئی چیز ہم آپ کو بیچ نہیں رہے, نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی خریدیں. آپ کے ڈریمز اور آپ کی دعائیں یہ دونوں چاہیے ہمیں, اور یہی ہمارا یقین ہے کہ ہم وہ کر پائیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.